خطبات اقبال جو انگریزی میں اقبال نے خطبے دیے ہیں، 7 انگریزی خطبے، ان کو ترجمہ کیا گیا پھر مختلف زبانوں میں، جس میں اردو شامل ہے، ترکی شامل ہے، عربی شامل ہے، پنجابی شامل ہے، اطالوی شامل ہے، جرمن شامل ہے اور فرانسیسی شامل ہے۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے سید نذیر نیازی نے کیا، جس کا نام ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ یہ بزم اقبال 1958 میں شائع ہوئی اور اس کو عام طور پر خطبات اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اقبال نے جو ہے اپنے فلسفیانہ افکار اور سائنسی انکشافات کو دین اسلام کی روشنی میں دیکھا ہے اور زندگی کے نئے مسائل کو بھی الہیات اور اسلام کے تناظر میں ملاحظہ کیا۔ اچھا، یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، بہت بکی، لیکن اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں نظریات کے حوالے سے، بہت زیادہ تنقید ان خطبات پر ہوئی ہے۔ ان خطبات کے حوالے سے دیکھیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں: مسلمان دین والا آدمی جب فلسفے کی اصطلاحوں میں بات کرتا ہے تو اس کی بات میں وقار اور وزن پیدا ہوتا ہے، مگر محض فلسفے والا آدمی جب دین کی بات کرتا ہے تو اس کی نہ فلسفیانہ حیثیت ہوتی ہے نہ دینی لحاظ سے اس میں وقار پیدا ہوتا ہے۔ خطبات اقبال کا مطالعہ کرنے والا شخص ملا مرحوم کے منقولہ بالا قول کی صداقت اور ان کی غیر معمولی دینداری سے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جرمن متشرق ڈاکٹر این میری شمل نے اپنے خطبات کے بارے میں نقطہ نظر ان خطبات میں اقبال کے 30 سال سے زیادہ عرصے کے فلسفیانہ مطالعات کا وہ حاصل نظر آتا ہے۔ اقبال نے ان میں مشرق اور مغرب کے فلسفے بارے میں بالکل نئے اور انچھوتے خیالات پیش کیے ہیں۔ اقبال کے بعض نظریات دوسروں کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی تصورات کے توضیحی اور نفسیاتی امتزاج، جدید علوم کی روشنی میں قرآن کی تعلیمات کی نئی تعبیر اور وحی اور الہام پر مصنف کے ایمان کی پختگی ملاحظہ کرنے کے لحاظ سے یہ خطبہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل توجہ بن جاتے ہیں، لیکن ان خطبات کے حقیقی قدردان شاید وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مصنف کی منظوم کتابوں کا گہرا مطالعہ کر رکھا ہو۔ اقبال کی شعری تصانیف کے ایک محتاط مطالعے کے بعد شاید وہ بہت پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں رفع ہو جائیں جو خطبات کے پڑھنے سے پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن کس قدر مشکل اور ادق انگریزی زبان میں لکھے ہوئے خطبات کے سمجھے بغیر اقبال کی شعری تصانیف کی بھی کئی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دیکھیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ بہت سارے اعتراضات اس پر ہوئے ہیں اور اس کی اہمیت بھی ہے کیونکہ کچھ نئے خیالات اور رجحانات دیے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ زیادہ تر اقبال کے ان خطبات پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ اس میں اہم مباحث جو ہیں 7 خطبات کے عنوانات سے، اس میں علمی اور دینی روایات کے کشف کا فلسفیانہ معیار، تصور خدا اور حقیقت دعا، انسانی خودی اور اس کی حریت اور بقا، ثقافت اسلامی کی روح، اسلام کی بنا میں اصول حرکت، کیا مذہب ممکن ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں نے آپ سے کہا نا کہ اس پر بہت زیادہ اعتراض ہیں، بہت ڈیپ موضوع ہے، بہت گہرا ہے، اس لیے اس کے حوالے سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ بات نہ کی جائے زیادہ، کیونکہ یہ آپ کے لیول سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ فلسفہ، تصوف، اجتہاد اور دین کے بہت سے مسائل کے حوالے سے یہاں بحث کی گئی ہے۔ ان کی ایک اور تصنیف جو ہے وہ ہے جاوید نامہ۔ تو جاوید نامہ اس کی نسبت بہتر کتاب ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ جاوید نامے کا بیشتر حصہ ڈرامے اور مکالموں کی صورت میں ہے،
یہ تربیہ اور المیہ کا امتزاج ہے۔ تربیہ کس کو کہتے ہیں؟ المیہ کس کو کہتے ہیں؟ تربیہ وہ موضوع، وہ کتاب، وہ ڈرامہ، وہ افسانہ، وہ ناول جو خوشی پہ ختم ہو، اور المیہ اس کا جس کا اینڈ جو ہے وہ میرے پاس تم ہو کی طرح المناک ہو۔ کتاب کے کردار ہیں جاوید نامہ میں شاعر نے مختلف اصلی اور فرضی کرداروں سے مقامات کا ذکر کر کے ڈرامائی اور ادبی خوبیوں کو نمایاں کیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی پوری کتاب میں زندہ روح کے رہنما ہیں۔ پہلے ہم اس کتاب کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین، فرشتے، روح رومی، زمان و مکان کا فرشتہ، زردان، نغمہ خواں، ستارے، فلک قمر، فرشتہ سروش، حکیم تلسائف، افرنگی، اکثروتی اور ایک رقاصہ، ارحمن، فلک عطارد، سید جمال الدین افغانی، محمد سعید حلیم پاشا، یہ سارے کردار ہیں۔ زہرہ ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، ستارے ہیں، حسین بن منصور علاج ہے، طاہرہ وہابیہ ہے، مرزا غالب ہیں، اور وہ سارے کردار ہیں۔ پھر افلاکی سفر کی کیفیت ہے، بتایا گیا ہے، ایک منظر کشی کی گئی ہے، ڈرامے بنائے گئے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ سارے کردار ہیں۔ یہ زمین والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ایک نظم ہے اقبال کی بانگ درا میں سیر فلک کے عنوان سے، اس میں ایک دلچسپ نظم ملتی ہے جو اس طرح آغاز پذیر ہے: تھا تخیل جو ہم سفر میرا، آسماں پر ہوا گزر میرا، اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی جاننے والا چرخ پر میرا، تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے، راز سربستہ تھا سفر میرا، حلقہ صبح و شام سے نکلا، اس پرانے نظام سے نکلا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں لے کر انہوں نے، مطلب آپ اس طرح سوچیں کہ زمین، آسمان، خدا، فرشتے، کچھ بڑے بڑے نام، کچھ بڑے بڑے ستارے، ان سے انہوں نے ایک اپنے کائنات تخلیق کی ہے، اپنا ایک ردھم، ایک رجحان، ایک تخیل بنایا ہے۔ اس میں کوئی پریشان ہے، کوئی خوش ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے جاوید نامہ کا پورا ایک سسٹم بنایا ہے۔ دیکھیں اس میں عطارد بھی ہے، زہرہ بھی ہے، مریخ بھی ہے، مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے، اور افلاک سے باہر کے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑی شخصیتوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کتاب کا ایک ضمیمہ بھی جاری ہوا۔ مثنوی مسافر ہے، یہ کتاب 1934 میں آئی، اور شائع 1936 کی مثنوی بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خطبات کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں اہم مباحث کیے گئے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ نادر شاہ افغان دراصل اقبال افغانیوں اور ان کے بادشاہوں کے بہت بڑے قدردان تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب 1936 میں 1933 میں افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ افغان نے علامہ اقبال، علامہ سید سلمان ندوی اور ڈاکٹر راس مسعود کو افغانستان آنے کی دعوت دی تھی۔ انہیں کابل یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام کے سلسلے میں مشورے کے لیے بلایا تھا۔ ان تینوں حضرات کے معاون ڈاکٹر ہادی حسن اور بیرسٹر غلام رسول تھے۔ تو یہ اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا مفہوم اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہیں سے انہوں نے اس میں فارسی شاعری کا اس میں اور فارسی اس کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے، تو یہ آپ اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو یہاں پہ خطبات کا ذکر ہے، فارسی کتابوں کا ذکر ہے، یہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا ہمارا 5واں 6واں یونٹ، 7واں 8واں یونٹ اور 9واں یونٹ، یہ ہم انشاءاللہ باقی 5 دن میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ پھر اس کو اب ہم ایک ایک یونٹ کر کے پڑھیں۔ اگر بیچ میں کہیں کوئی تعطل آیا
کوئی ایسا بڑا گیپ آیا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ ایک دن میں 2 یونٹ پڑھاؤں، لیکن ادروائز میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں، ایک ساتھ لے کر چلیں، اور کیونکہ آگے اقبالوں کی جو غزل ہیں، غزل گوئی ہے اور تشریحات غزل ہے، وہ کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو آپ کے لیے سمجھنا زیادہ لازمی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی، اگر زیادہ نہیں آئی ہوگی، جو لوگ کسی کام میں مصروف نہیں تھے تو ان کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ میرا آپ لوگ واٹس ایپ نمبر اپنے پاس کریں، میں لکھوں گا اس لیے نہیں کہ پھر سب کو مل جائے گا جو سن رہے ہیں، وہ 0314 لکھنا نہیں ہے کسی نے یہاں پہ، تاکہ جو صرف سن رہے ہیں ان کو ملے۔ 0314 9866 444 0314 9866 444 اوکے؟ کہیں پہ مشکل ہو تو پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔